أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا فتاه يا فتاه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ کا آج لاسٹ اور تھرڈ ڈے ہے آف صلاح ورکشاپ۔ میں امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے پچھلی 2 صلاح ورکشاپ سنی ہوں گی، تھوڑی بڑی ہیں تو آپ اس کو پارٹس میں سنیں انشاءاللہ، اور اس میں بہت ساری فضیلتیں اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ ہم لوگوں نے بتائیں۔ وضو کے بعد کی دعا، اذان کے بعد کی دعا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ایکسپلینیشن ان ڈیٹیل۔ ہم لوگ فقہ کو نہیں ٹچ کر رہے کیونکہ ہمارا مقصد اصل میں نماز کا خشوع، نماز میں خشوع اختیار کرنا ہے، اور ہم نے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل کی تھی۔ یہ ایک سسٹر صلاح گائیڈ ہے۔ نارملی عورتوں کی جو صلاح ہوتی ہے اس کے یہ سٹیپس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ زیادہ تھوڑا سا میں ریکیپ دوں گی انشاءاللہ کہ ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ کیا تھا کہ خشوع کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری ورکشاپ کا مین مقصد ہے کہ نماز میں خشوع پیدا کرنا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ there is a difference between خشوع and خشیت۔ خشوع خوشین آئین سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے عاجزی کرنے کے، جھک جانے کے، یعنی کہ بالکل ہمارے قلب کی جو عاجزی ہوتی ہے اس کو ہم خشوع کہتے ہیں۔ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پر طاری ہو۔ تو قرآن پڑھنے سے خشیت کا بھی ہونا بہت ضروری ہے اور خشوع کا بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایک مومن ایک خوف اور امید کے درمیان رہے تو وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ نہ اتنا وہ خوف زدہ ہو کہ بس اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ خوف زدہ آیتوں کے بارے میں سنتا رہے اور بس اس پہ خشیت طاری رہے، اور وہ خوف کے عالم میں ہمیشہ رہے کہ بھئی کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، تو کبھی بھی اس کو امید نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر انسان بہت ہی امیدوار ہو، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے زمانے کے جوز تھے جو کہ جی بس ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو اتنے سے 7 دن یا اتنے دن ہم لوگ بس جہنم میں جائیں گے، اور پھر تو ہم لوگ، یا پھر ہمیں چھوئے گی ہی نہیں آگ کو، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں۔ تو یہ غلط ہے کہ ایک جو مومن ہوتا ہے وہ خوف اور امید کے درمیان زندہ رہتا ہے انشاءاللہ۔ تو خشیت سے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ہمارے جو صحابہ کرام تھے ان کے دلوں پہ جو قرآن سن کے اور نماز پڑھنے میں جو خشیت طاری ہوتی تھی، جیسے حضرت علی وضو کرتے ہوئے کانپتے تھے، تو وہ کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ they knew all the words, they knew word to word what they are saying۔ تو سب سے پہلے خشوع اختیار کرنے کی جو میں نے آپ کو ٹرکس بتائی تھی، ٹپس بتائی تھی، وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کوئی اوور نائٹ گیم نہیں ہے کہ آج آپ نے 16 ورکشاپ لی اور کل آپ کی خشوع ایسا ہو گیا کہ آپ عاجزی میں بچ گئے۔ نہیں، یہ ایک پروسیس ہے جو آپ کو آہستہ 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 بلڈ اپ کرنا ہے۔ خشوع لانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں یا آپ کسی سے ڈرتے بھی ہیں نا، تو آپ اس کے بارے میں بہت جانتے ہیں، اس کی معرفت ہوتی ہے، رائٹ؟ تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا چاہیے، اور اللہ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں قرآن کو کھولنا بہت ضروری ہے۔ میں نے آپ لوگ کو ایک ٹرپ دی تھی کہ آپ جہاں بھی پڑھتے ہیں نمازیں، وہاں پہ ایک چھوٹا سا قرآن ضرور رکھیں، اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن والا رکھیں گے تو بہت ہی اچھا ہے۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن والا اگر کسی کو قرآن کا پتہ کرنا ہوگا مجھ سے ضرور رجوع کریں، میں اس کو ورڈ ٹو ورڈ PDF کا بھی دے سکتی ہوں۔ PDF سب کچھ سب کے پاس ہوتی ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ PDF کا ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا آپ کے ہاتھ میں قرآن کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ کسی وقت بھی کبھی بھی کھول سکتے ہو۔ تو آپ جہاں نماز پڑھ رہی ہو نا، فوراً نماز ختم کر کے آپ 1-2 لائنز بھی اگر پڑھ لیں، یا ایک رکوع، میں تو ایک رکوع کر لیتی ہوں، 1-2 لائن ورڈ ٹو ورڈ بھی کر لیں گے نا، آہستہ آہستہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی رہے گی اس سے۔ آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، پھر اللہ پہ اتنا پیار بھی آئے گا، پھر اللہ سے تھوڑا سا خوف بھی آئے گا۔ مطلب اپنی زندگی میں اللہ کو شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم ونس اے ویک کلاس لیتے ہیں، دیٹس ناٹ انف، دیٹس ناٹ انف ٹو نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔
آپ جس کے گھر میں جاتے ہیں کم از کم 3 دن رہتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں سب پتہ چل جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں، کسی کی نیچر کے بارے میں پتہ کرنا ہو، اس کے گھر آپ 3 دن اسٹے کر کے دیکھ لو، آپ کو سب پتہ چلے گا وہ بندہ کس قسم کا ہے، اس کے رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے روزانہ اس سے ہم کلام ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد قرآن کو پڑھیں، جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ روزانہ ایک رکوع نہیں تو کم از کم 1-2 لائنیں ضرور اپنی معمول بنا لیں۔ کوئی ایسا دن نہ گزرے جو آپ کے قرآن کے بغیر ہو، کوئی ایسا دن نہ گزرے۔ اور میں کہتی ہوں اپنے اوپر برڈن مت ڈالیں، 1-2 لائن بھی بہت انف ہوتی ہیں۔ میں ایک رکوع پڑھتی ہوں اور ورڈ ٹو ورڈ پڑھتی ہوں، سمجھتی ہوں کہ اچھا یہ کیا ہے، تفسیر میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو جوڑیں، لیکچر سنیں، کوئی اچھا سا چھوٹے-چھوٹے کوئی اپنے ٹاپک کوئی اگر ہو یا اپنا کوئی اسپیکر ہو فیورٹ، آپ اس کو سنیں، ساتھ کبھی لگا لیں بچوں کے ساتھ، سنا کریں، اللہ تعالیٰ کی باتوں سے ریمائنڈرز آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ یقین رکھیں کہ چھوٹی-چھوٹی چیزوں سے میرے اندر تبدیلی آ رہی ہے اور آئے گی انشاءاللہ۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کی تھی وہ ہے کہ نماز کو سمجھ کر پڑھیں۔ جب آپ نماز کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، ترجمہ ہی پتہ نہیں ہوگا، تو آپ لاکھ دعائیں کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے خشوع دے دے، یا اللہ میری نمازوں میں خشوع دے دے، آپ کی نمازوں میں خشوع نہیں آئے گا، کیونکہ یو ڈونٹ نو what you are doing, what you are saying، آپ کا ہمیشہ ادھر ادھر دھیان بٹے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا دھیان بٹ بھی رہا ہے، جو کہ ظاہر ہے ٹرانسلیشن کے باوجود آپ کا دماغ بڑھتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شیطان قرآن اور نماز پڑھنے والے ہی پہ سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے، عالم پر ہی سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے۔ جتنا جتنا دیکھیں آپ لوگ اٹیچڈ ہوتے جا رہے ہیں نا الحمدللہ، اتنے زیادہ آپ لوگ کو پرابلمز آتی جائیں گی۔ آدھے لوگ بیمار ہیں، کسی کو کچھ ہو گیا، کسی کے گھر میں پرابلمز ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے کامیابی ہے کہ جتنا جتنا آپ اندر گھستے جا رہے ہیں، اسٹرانگ کرتے جا رہے ہیں اپنا فیت اور ایمان، اتنا ہی زیادہ حملہ کرتا ہے شیطان۔ آپ لوگ کو اتنا ہی زیادہ اسٹرانگ ہونا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو بار بار نماز میں بھی آپ کو وسوسے بھی آئیں گے، آپ کو غلط خیالات بھی آئیں گے، آپ کو سستی کاہلی بھی آئے گی، مگر آپ نے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو اپنا ساتھی بنانا ہے۔ بار بار فوکس لانے کی کوشش کریں، بار بار کہ نہیں میں نے نماز میں خشوع کرنا ہے، نہیں میں نے نماز میں خشوع اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ، یہ میں نے شاید پچھلی دفعہ نہیں بتایا تھا، بہت اچھی ایک حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 7 قسم کے خوش نصیب افراد کا ذکر فرمایا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جو تنہائی میں اللہ ذوالجلال کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں۔ تو ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لینا کہ ہم نماز تو عموماً چلو اکیلے میں پڑھنے کی کوشش کیا کریں، جہاں پہ زیادہ تر ڈسٹربنس ہوتی ہے، ٹی وی ہوتا ہے، فیملی بول رہی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر 2 بچے یا 2 آپس میں لوگ بات کر رہے ہیں اور آپ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ آپ کو نماز میں ساری ان کی باتوں کی آوازیں نہیں آ رہی ہوتی؟ اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جب نماز ختم کرتے ہیں پھر ہم اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں تھا، ایسا تھا۔ دیٹ مینس وی آر ناٹ ایٹ آل کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وی آر کانسٹنٹلی لسننگ ٹو دا کنورسیشن آؤٹ سائڈ۔ ایک تو یہ کہ اپنا ایک ایسا آئی ایم شیور 2 سالہ ورک شاپ کے بعد آپ لوگوں نے اپنی جگہ بھی مختص کر لی ہوگی، اپنے اچھا سا عبایا بھی رکھا ہوگا، اپنے اچھا سا جلباب رکھا ہوگا، آپ نے اپنے سطر کا بہت خیال رکھا ہوگا، اور آپ نے اپنے نماز کی جگہ کا بہت خیال رکھا ہوگا، آپ نے نماز کی جگہ پہ ایک تسبیح بھی رکھی ہوگی، اور اب آج میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا قرآن کا بھی بولا ہے کہ ایک نماز کی جگہ مختص کر لیں۔ کہتے ہیں کہ پریئر ایریا نہیں بناتے، علماء اس سے منع فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کو پریئر ایریا الاٹ نہ کرو، کیونکہ مجھے بہت شوق ہے کہ میرے گھر میں ایک پریئر ایریا ہو پورا، اس میں جہاں نمازیں بچھی ہوئی ہوں، بہت بڑا سا بک شیلف ہو۔ تو علماء اس چیز سے منع فرماتے ہیں، کیونکہ پھر ہم اپنی اپنی مسجد خود 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھ جائیں گے نا، پھر کوئی باہر نہیں جائے گا۔ تو اس سے منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ آپ ایک پریئر اپنے مسجد نہ بناؤ اپنے گھر میں، مگر ایک مختص کرنے کے لیے، اللہ کی جگہ مختص کرنے کے لیے کوئی مضائقہ نہیں۔ ہاں اس میں پھر یہ ہے کہ آپ رہو اس کمرے میں، آپ رہا آؤ جاؤ رہو، مطلب کہنے کا یہ کہ ایک الگ سے کمرہ بنا کے نہ بیٹھ جاؤ کہ وہاں پہ کوئی جائے نہ، یہ ہماری مسجد ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ اس کے اندر بیٹھیں بھی، لیٹیں بھی، ہر چیز کریں، ہاں آپ کا ایک کمرہ میں الگ سے ایک جگہ ہونی چاہیے کہ یہ ہماری نماز کی جگہ ہے، جو صاف ستھری ہو، پاک ہو، جہاں پہ ہمارا کپڑے رکھے ہوں۔ تھوڑا سا ہمیں اس چیز پہ نا فوکس کرنا ہوگا انشاءاللہ۔
ओके, इसके बाद आपको मैं ये बता चुकी हूँ कि थोड़ा-सा हम गुनाहों से दूर रखने की अपने आप को कोशिश करेंगे। जितना हम सोशल मीडिया पे बैठते हैं, कम से कम बैठें, तो हमारा खुशू ज़्यादा इख्तियार होगा। मैं जुनैद जमशेद की एक मैं बहुत ही अच्छी वीडियो सुन रही थी, छोटा-सा एक क्लिप था मगर मुझे बाद में मिला नहीं। मिलेगा तो इंशाल्लाह भेजूँगी, क्योंकि आई ऑलवेज़ थॉट कि चलो कभी मियाँ बच्चों के साथ गाने भी सुन लो, कुछ नहीं होता। मियाँ-बीवी गाने आपस में सुन लें, कुछ नहीं होता। कुछ मुल्ला भी ये कहते हैं कि कोई बात मौलवी भी कहते हैं कि जी इट्स ओके, एज़ फार एज़ यू आर नॉट क्रॉसिंग द बाउंड्रीज़, यू कैन लिसन टू द म्यूज़िक, अपनी मियाँ के लिए कभी सुन लो, इट्स ओके, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, मे बी दे आर राइट, इट्स ओके। बट आप यकीन करें, म्यूज़िक, एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री भी एक दफ़ा आई थी कि म्यूज़िक आपके ब्रेन पे जो असर करता है ना, वो इस तरह के रिलीज़ करता है टॉक्सिन्स जो आपको बार-बार उसकी तरफ मुतवज्जो करते हैं। आई मीन इट्स एडिक्शन, सम काइंड ऑफ एन एडिक्शन व्हेन यू गेट इंटू म्यूज़िक, और आप उसको जितना कम से कम अपने कानों में रस घोलें ना उसका, उतना खुशू आपका ज़्यादा इख्तियार होगा। आप करके देखें। आप ऐसे क़ारी की रेसिटेशंस लगाएँ दिन-रात जो आपको म्यूज़िक से दूर करे। अगर आप कुरान भी पढ़ती हैं, आप नमाज़ें भी पढ़ती हैं, मगर आप इतने धूम-धड़के वाले म्यूज़िक सुनती रहेंगी ना, आप यकीन करें आपके ज़बान पे ऑटोमैटिकली उसकी बीट्स, उसके मूव्स, उसके गानों की झनकारें आपके दिमाग में आती रहेंगी। आप करके देखें। अपने आप को ना, अपने कानों को उससे पाक रखने की कोशिश किया करें। और अगर कुछ लोगों के होते हैं जी बच्चे, हस्बैंड, ज़ाहिर है उनके सामने आप नहीं इस तरह बहुत ज़्यादा इस्लामी नहीं होते। आप एक इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करती रहा करें। अगर आपको म्यूज़िक सुन सुन भी रहे हैं आपके साथ वाले, आप बस इस्तिग़फ़ार, ज़्यादा लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिर ये एक्सट्रीमिस्ट बनने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि हमारा जो नॉर्म है ना, जो होना चाहिए वो एक्सट्रीमिज़्म कहलाने लग गया है आजकल के दौर में। तो कोशिश करें कि हम सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें देखें ज़्यादा से ज़्यादा, और इससे कम अपने आप को ज़रा दूर रखें। आपके दिल में खुशू खुद ब खुद इंशाअल्लाह इंक्रीज़ होगा। जितना-जितना आप इसके करीब आएँगे, आपका तक़वा इंक्रीज़ होगा। तो तक़वा हासिल करने के लिए हमें इन चीज़ों से थोड़ा दूर अपने आप को करना होगा। वो खातून या वो मर्द कभी भी तक़वे के लेवल पे नहीं पहुँच सकता, जो दीन में भी आगे-आगे हो और दुनिया में भी आगे-आगे हो। ऐसा नहीं हो सकता। तक़वा हासिल उन लोगों को होता है जो इन चीज़ों से बहुत दूर होते हैं। तो इंशाअल्लाह हर कोई अपने हिसाब से तक़वा इख्तियार करने की कोशिश करे। फिर ज़बान को हम तर रखें अल्लाह की याद से। सारे खुशू के तरीके मैं रिवाइज़ करवा रही हूँ। ज़बान को तर रखें अल्लाह की याद से, कैसे रखें? कोई बड़े-बड़े वज़ीफ़े करने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चों की दुआ की बुक उठाएँ, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रही हैं, अल्लाहू अकबर, कितनी दफ़ा तो हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं। अल्लाहू अकबर, बस ऐसे विर्द करें जिसमें अल्लाह का हमेशा ज़िक्र हो। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रही हैं, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाथरूम जा रही हैं, बाथरूम में दुआ। बाथरूम में से निकल रही है, गुफ़रानक। फिर आप घर में दाखिल हो रही हैं, ज़ोर से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कहते हैं जो घर में दाखिल होते साथ ही ज़ोर से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पढ़े, फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़े या कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, तो उसके घर में इतना रिज़्क आता है, इतनी रिज़्क की फरावानी आती है कि आपके नेबर्स तक उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इतनी बड़ी देखें, और हम लोग को पता ही नहीं, हम समझते हैं कोई घर में होगा तो ही हम सलाम करेंगे, और तब भी सलाम नहीं करते हैं, तब भी कहाँ सलाम करते हैं। तो ये चीज़ खुद भी आदत डालें और अपने घरवालों को भी आदत डालें। मैं तो हमेशा जब भी घर में एंटर होती हूँ, आवाज़ बुलंद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू करती हूँ, चाहे वहाँ कोई हो, चाहे वहाँ कोई ना हो। क्योंकि फ़रिश्ते तो बहरहाल इंशाअल्लाह हमारे घरों में होते ही हैं, तो इससे आप देखना बहुत बरकत होती है इंशाअल्लाह। फिर सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ये सब अल्लाह की याद है। इसको हमेशा अपनी ज़बान पे रखें। खुशू इंशाअल्लाह क्यों नहीं आएगा? अल्लाह का याद रखेंगे अल्लाह को हर वक़्त, तो खुशू ऑटोमैटिकली अम, आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह आएगा। बस आई थिंक हम लोगों ने ये कर लिया था काफ़ी कुछ। आज हम लोग इंशाअल्लाह, अब हम अ, नमाज़ का तर्जुमा स्टार्ट करते हैं विद ट्रांसलेशन। हम ये कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था अल्लाहू अकबर का मतलब होता है द ग्रेटेस्ट, एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ व्हाट? क्योंकि इसमें तब थोड़ा-थोड़ा मैं अरबी के हिसाब से भी चलूँगी, क्योंकि मेरी माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे अरबिक स्टूडेंट्स हैं, ग्रामर सीख रही हैं, तो उनको उन्हीं के लिए मैंने एक तरह से ये सलाह वर्कशॉप रखी थी कि उनको मैं अब ग्रामेटिकली भी समझाऊँ इंशाअल्लाह।
اللہ اکبر، اکبر جو ہے وہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی کہ کمپیریٹیو یہ سپرلیٹو میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ اکبر، جسے ہم کہتے ہیں نا افضل الاعمال، سب سے بہترین عمل لا الہ الا اللہ ہے، یہ کچھ ذکر لا الہ الا اللہ ہے، رائٹ، سب سے بہترین سوری جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ، یا پھر میں کہتی ہوں زید اکبر من خالد، کہ زید خالد سے بڑا ہے، تو اکبر جو ہوتا ہے نا صیغہ، یا اصغر یا اکبر یا افضل، وہ کمپیریٹیو یا سپرلیٹو ڈگری کا صیغہ ہوتا ہے، اس کے آگے کچھ آنا چاہیے کہ کس سے بڑا ہے، اور میں نے پچھلی بار کو بتایا تھا کہ اللہ اکبر من کل شیء، ایکچولی یہاں پہ حذف ہے من کل شیء، کہ ہر چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اذان ہو، سمجھو اللہ اس سے بڑا ہے، میں جاب کر رہی ہوں اللہ اس سے بڑا ہے، میں کھانا بنا رہی ہوں اللہ اس سے بھی بڑا ہے، میں ٹی وی ڈرامہ دیکھ رہی ہوں اللہ اس سے بڑا ہے، میں گاڑی چلا رہی ہوں رک جاؤ اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم لوگوں نے ثنا کی تھی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، میں اس کو نہیں ڈیٹیل میں کر رہی، میں نے جد آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا یہ کس سے نکلا ہے، جدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، آباء و اجداد کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو سبحان کا مطلب بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا، سین با ہا کا مطلب کیا ہوتا ہے، تیرنے کو کہتے ہیں، جس نے نہیں سنی کائنڈلی پچھلی صلاح ورک شاپس آپ سن سکتے ہیں، دے آر آل آن مائی دین کیمپ ویب سائٹ، فیس بک اینڈ یوٹیوب۔ اس کے بعد ہم نے بہت ڈیٹیل میں سورہ فاتحہ کی تھی، آپ ضرور سورہ فاتحہ کو اس طرح سیکھیں جس طرح اس کے سیکھنے کا حق ہے، حمد کا کیا مطلب ہے، رحمان رحیم میں کیا فرق ہے، ایاک نعبدو کا کیا مطلب ہے، ایاک نعبدو سے جو پہلے آتا ہے تو ٹرانسلیشن میں کیا چینجز آتی ہیں، رب العالمین کیوں لکھا گیا ہے، یہ کون سے عالم کا ذکر ہے، کتنے عالم ہیں، کتنی گیلیکسیز ہیں، ناسا نے کتنی گیلیکسیز کا بتایا ہے، کتنی ہم اپنی آئیز سے دیکھ چکے ہیں، یہ سارے میں آپ کو پچھلے ورکشاپ میں بتا چکی ہوں۔ اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ آپ نے الحمدللہ کے بعد کوئی بھی صورت اپنی پسند کی آپ نے یاد کرنی ہے ود ٹرانسلیشن، میں ہر ایک کو نہیں بول رہی کہ آپ یہ یاد کریں، اپنی کوئی فیوریٹ نہیں یاد کریں، کوئی بھی فیوریٹ اپنی جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کے دل کے قریب ہو، آپ یاد کرنا چاہتی ہیں، پلیز قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق کے علاوہ کوئی یاد کریں، تبت یدا جو آپ رٹی ہوئی ہیں اس کے علاوہ کوئی نئی یاد کریں کہ اللہ میں تیرے لیے ایک نئی صورت یاد کر رہی ہوں، اور جو آپ ہمیشہ سے یاد کرنا چاہتی ہیں، جیسے مجھے سورہ فجر بہت پسند ہے اور میں ہمیشہ چاہتی ہوں کہ میں اس کو یاد کروں، کیونکہ اس میں جو چیز ہے نا سبحان اللہ، اس سے اب رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں، تو مجھے سورہ فجر یاد کرنے کا بہت شوق ہے، وہ ٹرانسلیشن یاد کریں انشاءاللہ، اور کوئی ایک صورت، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ کا ہوم ورک تھا، تو ابھی انشاءاللہ ہماری چھٹیاں آنے والی ہیں، تو اس کو آپ نوٹ کرتے رہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اسپیشلی فار مائی اسٹوڈنٹس انشاءاللہ، تو وی ول ہیو a small quiz afterwards انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، رکوع میں جا کے آپ کہتی ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ آپ سبحان ربی العظیم کہیں تو فرض ادا ہو جاتا ہے، مگر 3 5 7 یہ آپ جتنی دفعہ زیادہ کہیں گے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم بھی کہہ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری دعائیں بھی کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس کا مطلب میں بتا چکی تھی، اگر آپ یہ نہیں یاد کرنا چاہتے تو سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یاد کریں، میں نے یہ یاد کیا ہوا ہے تو میں سبحان ربی العظیم بھی 3 دفعہ پڑھتی ہوں، اس کے علاوہ میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح بھی پڑھتی ہوں، ٹرانسلیشن ہم پچھلی دفعہ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سبحانہ ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، یہ آپ یاد کر سکتے ہیں، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ سبحان کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ بہت مبالغے کا صیغہ ہے، سارے عیبوں سے پاک، مبالغے کا صیغہ ہے اور سارے عیبوں سے پاک کو ہم سبوح بھی کہہ سکتے ہیں، سبحان پاکی ہے، ٹھیک ہے، سبحان پاکی ہے، سبوح بہت پاکیزگی والا، ٹھیک ہے، سبحان از مصدر پاکی ہے، ذل جبروت، زی آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، زا زو زی، ٹھیک ہے، اس کے ڈفرینٹ سیم چیز ہے، زو بھی اور زا بھی اور زی بھی، صرف اس کے اعراب چینج ہے، کہیں کہیں زو آتا ہے، کہیں کہیں زا آتا ہے، کہیں کہیں زی آتا ہے، زو زا کی زی کا مطلب ہوتا ہے پوزیسر آف،
یعنی والا. اس کی میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی، ذل مال مال والا، یا ذل مال مال والا. ذل اوتاد میخوں والا، یہ فرعون کے لیے یوز کیا ہے، ٹھیک ہے نا، میخوں والا. یا پھر وہ ذل اوتاد، ذل قرنین، ذل قرنین یا ذل قرنین یا ذل قرنین، عن ذل قرنین. یہ تینوں ذل قرنین کے بارے میں یوز ہوئے، ذل قرنین، ذل قرنین. جب پکارتے ہیں تو کہتے ہیں یا ذل قرنین، یا پھر عن اگر آ جائے تو عن ذل قرنین. تو ذو، ذا، ذی، اس کا مطلب ہوتا ہے والا. جبر سے نکلا ہے، جبروت، جبر والا، غلبے والا. جبر نہیں، جبر کرنے والا نہیں، یعنی غلبے والا ہے. مطلب اس کی ہر طرف پاور ہے. nobody can escape from his غلبہ. ٹھیک ہے. والملکوت، یہ ملک سے نکلا ہے، بادشاہی والا. اب وا کدھر ہے، والا کدھر ہے؟ تو یہ جو زی ہے نا، یہی اس کو بھی پورا ہو رہا ہے، یہی اس کو بھی پورا ہو رہا ہے، یہی اس کو بھی پورا ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں عطف. عطف کا مطلب ہوتا ہے جوائننگ لیٹر ہے. یہ واو از اے جوائننگ لیٹر جو کہ زی کو زی کے ساتھ جوائن ہو رہا ہے. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ ذل جبروتی و ذل ملکوتی و ذل کبریائی و ذل عظمتی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ زی ہر ایک کے ساتھ آ رہا ہے. ملکوت بادشاہی والا، والکبریائی، یہ کروانے کی ضرورت نہیں، بہت آسان چیز ہے کہ بڑائی والا، کبر سے ہے بڑائی والا، عظمتی عظمت والا. دیکھیں کتنی پیاری ایک دعا ہے. سبحان ربی العظیم بھی بہت اچھی ہے کہ چیز بہت پاک ہے. میرا رب، ربی ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرا رب. اب یہ یا پہ فتح کیوں ہے؟ یہ صرف جوائن کے لیے، اس کو صرف جوائن کرنے کے لیے ہم نے اس پہ فتح دیا، ورنہ یہ ربی ہے، میرا رب. ایسا رب جو کہ عظیم ہے، یہ اس کی صفت، رب کی صفت ہے، میرے رب کی صفت ہے کہ بہت عظیم ہے. یہ بھی بہت اچھی دعا ہے. پھر اب اور تعریف کر سکتے ہیں نا، رکوع میں تو آپ بے تحاشا تعریف کریں اللہ کی، کیونکہ عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں. بہت پاکیزگی والا، بہت مقدس. اب کون سا رب ہے؟ یہاں پہ ہے میرا رب، یہاں پہ ہے ملائکہ اور روح کا رب. یہاں پہ روح، ہر روح نہیں، یہاں پہ روح جبریل کی بات ہو رہی ہے، روح الامین جبریل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ تو فرشتوں کا بھی رب ہے، تو روح کا بھی رب ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کا بھی رب ہے. تو بہت پاک ہے، بہت مقدس ہے. یہ کبھی کبھی کہہ لیں، یہ مسلم کی روایت ہے، اس لیے بہت اوتھینٹک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریاء والعظمتی. بہت آسان ہے، جب تک ٹرانسلیشن سے یاد کریں گے تو اور بھی آسان لگیں گی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ ایٹ لیسٹ 2-3 تو یاد کریں. ٹھیک ہے. سبحان ربی العظیم سب نے بچپن سے اس لیے یاد کی کیونکہ سب سے ایزیسٹ ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ نماز میں تو ہم نے صرف بس ایزی چیزیں دیکھنی ہوتی. نہیں، دل سے نماز پڑھیں، جو دل کر رہا ہے نا پک کریں. سمجھے کہ 10 دن یہ یاد کر لیں، 10 دن کے بعد یہ یاد کر لیں، کوئی جلدی نہیں، 10 دن کے بعد یہ کر لیں. ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری یاد ہوں گی اور ہماری نماز لمبی ہوگی، اچھی ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد آپ اٹھیں گی، رکوع سے آپ اٹھی اور آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا. میں آپ کو بتا چکی ہوں، یہ ہمارا بھی تو سب سے ریکیپ چل رہا ہے، بٹ اوکے. سن لی، یہ پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے. جس نے اس کی حمد کی، اس نے اللہ تعالیٰ نے سن لی. یہ نہیں کہ سن لے یا سنے گا یا پتہ نہیں سنے یا نہیں سنے، اللہ نے سن لی. جس نے اس طرح نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اللہ نے اس کی سن لی. اس کے بعد ہم لوگوں نے قومے کی دعائیں کی تھی. جب رکوع سے آپ اٹھیں گے تو اللہم ربنا لک الحمد سب کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، وہ بھی ٹھیک ہے، ربنا ولک الحمد. حمدن کثیرا طیبا مبارک فی کے بارے میں ہم ایک حدیث کر چکے تھے کہ ایک بندے نے کہا تھا یہ چیز، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کس نے کہے یہ الفاظ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 30 سے زیادہ فرشتے لپکے ہیں کہ کون اسے پہلے لکھے گا. دیٹ مینز کہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی کو اپنا معمول بنا لے قومے میں، کیونکہ فرشتے لپکتے ہیں جو ربنا ولک الحمد کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی کہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سجدے کی دعائیں، سبحان ربی الاعلی، اگین دس از ربی، میرا رب، مگر جب ہم اس کو جوائن کریں گے، ایسا رب جو کہ بہت اعلیٰ ہے. وہاں پہ ہم نے کہا تھا ایسا رب جو کہ بہت عظیم ہے، یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں ایسا رب پاک ہے جو کہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے. اگین دعائیں وہی ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ان میں سے آپ یہ یاد کر لیں، بالکل وہی ریپیٹیشن ہے. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سجدے میں آپ نے بہت اطمینان سے سجدہ کرنا ہے
اور سجدے کے دونوں سجدوں کے دوران بیٹھنا چاہیے. سجدے کیا کہتے ہیں، جو شخص نماز غلط پڑھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو، پھر اٹھو یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو کہ اطمینان سے سجدہ کر لو. یہ بخاری میں بھی آیا ہے، مسلم میں بھی آیا ہے اور احمد میں بھی آیا ہے. دو سجدوں کے درمیان کی آج ہم لوگ انشاءاللہ دعا بھی یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد کیوں کریں گے؟ کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ. میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ سجدوں میں بالکل نہیں رکتے. ایک سجدہ کیا فوراً، اس کا مطلب ہے ان کو سجدے کی نہ دعا آتی ہے نہ ان کو اطمینان سے بیٹھنا آتا ہے. اور حدیث ہے، اور کتنی حدیثوں میں آیا ہے کہ سجدے میں اطمینان سے بیٹھو پھر سجدہ کرو، اطمینان سے نماز پڑھو. یہ 5 منٹ اللہ تعالیٰ کو اطمینان کے دو. وہی جلد، ہاں مجھے پتا ہے بہت دفعہ جلدی ہوتی ہے، دیٹ از انڈرسٹینڈیبل، بٹ سم ٹائمز جلدی ہوتی ہے نا. ہر وقت جلدی نہیں ہونی چاہیے. نماز کو 5 منٹ ٹائمر لگا لے کہ میں نے اس سے پہلے نہیں اٹھنا، اور ہر ایک سے بولے بس یہ 5 منٹ مجھے اللہ کے لیے وقف کرنے دو. وہاں سے بچے چیخ رہے ہیں، وہاں سے میاں چیخ رہے ہیں، وہاں سے سب چیخ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ ان کو بتائیں آہستہ آہستہ کہ دیکھیں یہ وقت میرا اور اللہ کا ہے. پلیز میں آپ کو سارا دن آپ لوگ کے لیے ہوں، مگر اس ٹائم میں صرف اللہ کی ہی ہوں. رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ چھوٹی دعا ہے. اگر آپ یہ 2 سجدوں کے درمیان مانگنا چاہتے ہیں تو آپ یہ مانگیں. اب یہ رب بھی نہیں ہے، ایکچولی یہ رب بھی ہے، میرا رب. ٹھیک ہے، ہم جب اللہ کو بلاتے ہیں تو یا ربی، یا حذف ہے کیونکہ اٹس انڈرسٹینڈیبل کہ اے میرے. اے دیکھیں یہ انہوں نے جو بھی محذوف ہے انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اے میرے. یہ دونوں چیز حذف ہوئی ہوئی ہیں. ایکچولی یہ ورڈ تھا یا ربی، اے میرے رب، مگر یہ حذف ہوا ہے تو ربی. اغفر لی، یہ 2 ورڈز ہیں. اغفر لی، ویسے تو یہ 3 ورڈز ہیں مگر چلیں اغفر لی. اغفر کا مطلب ہوتا ہے کمانڈ کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اغفر تو مغفرت کر. اغفر کا مطلب ہوتا ہے تو مغفرت کر. جب بھی قرآن میں غفرا، اغفرو، یغفرو آتا ہے اس کے ساتھ ل جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی آتا ہے، ڈیفینیٹلی. اللہم اغفر لہو، لا یا لی جو آتا ہے ڈیفینیٹ، اس طرح کہتے ہیں کہ اٹس اٹیچڈ ٹو اغفر. غفرہ سے اٹیچڈ ہوتا ہے لا. جہاں بھی آپ غفرہ کا صیغہ دیکھیں گے لا جو ہے نا وہ فری میں آتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ صلہ ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو اغفر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تو مغفرت کر میرے لیے. ہم تو لا کو کہتے ہیں نا لیے، نہیں، لا از اٹیچڈ ٹو غفرہ. اغفر تو بخش دے، لی یہ میرے لیے نہیں، مجھے بخش دے، تو مجھے بخش دے. ربی، اے میرے رب. اغفر لی، اب جب ہم اس کو جوائن کریں گے تو ای ہٹ جائے گا، یہ حمزہ وصلی ہٹ جاتا ہے. رب اغفر لی، ٹھیک ہے، رب اغفر لی، اے میرے رب مغفرت کر دے مجھے، بخش دے مجھے. اگین رب اغفر لی، اے میرے رب تو مغفرت کر دے. یہ تو آج سے آپ سٹارٹ کر دیں پڑھنا 2 سجدوں کے درمیان. ٹھیک ہے، مگر انشاءاللہ آئی ہوپ کہ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ 2 ہفتے کو بہت پروڈکٹیو بنائیں گے. اور اس کے بعد یہ والی دعا بہت، میں کہتی ہوں اتنی زبردست یہ دعا ہے. ایک تو آپ سجدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے اتنے قریب ہیں، اور دیکھیں آپ کیا کیا مانگ رہے ہیں. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور چیز رہ جاتی ہے مانگنے کے لیے. اے اللہ اغفر لی، اگین تو مجھے بخش دے. اللہم اغفر لی، جب آپ اس کو جوائن کریں گے. اللہم میں آپ کو بتا چکی ہوں، یا اللہ نہیں بولتے عربی میں، ہم اللہم بولتے ہیں. اے اللہ تو مجھے بخش دے. وا یہ حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جوائن کر لیا اس کو اس کے ساتھ جوائن کر لیا، وا کو اس کے ساتھ جوائن کر لیا، پھر اس کو اس کے ساتھ جوائن کر. تو یہ وا جو ہے سارے جوائننگ کے لیے ہیں. او اللہ مغفرت کر دے، او اللہ رحم فرما دے، اور ارحمنی تو رحم فرما دے. اگین جب ہم لوگ وا کے ساتھ جوائن کرتے ہیں حمزہ وصلی گر جاتا ہے تو ہم اس کو ورحمنی کہتے ہیں. یہ جو یا نظر آ رہا ہے نا بلو میں، یا اور یا، یہ میں اور مجھے کے لیے ہوتا ہے. الحمدللہ گرامر والے سمجھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں متکلم کا صیغہ ہوتا ہے. اغفر لی مجھے بخش دے، ورحمنی مجھ پر رحم فرما، رحم سے نکلا ہے. واہدینی مجھے ہدایت دے. آف کورس سیدھے رستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں ہم لوگ.
اور आफिनी, मुझे आफियत दे, वरजुकनी, और तू रिस्क अता फरमा मुझे। तो देखिए ना, दुनिया और आखिरत की सारी चीजें हमने मांग ली, मग़फ़िरत फरमा दी, रहम फरमा दे दुनिया और आखिरत में, हिदायत दे मुझे सीधे रास्ते की, आफियत दे कि मेरे बदन में जो बदन है, आंखें हैं, कान है, सब कुछ है, उसमें आफियत दे, मुझे सारी बीमारियों से बचा। वरज़ुक़नी, और रिस्क में आपको पता है सिर्फ पैसे तो होते नहीं है, रिस्क में आपकी फैमिली भी होती है, रिस्क में आपके सारी चीजें आती हैं, और रिस्क पे, ठीक है? तो औलाद आती है, रिस्क में हर चीज़ आती है। तो आपने क्या माँगा? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। अगर आज आप लोग उसको 10 या 20 दफ़ा याद करना शुरू करें, आई थिंक इट विल बी वेरी ईज़ी फॉर यू टू रिमेंबर। विद ट्रांसलेशन करेंगे और भी आसानी से याद होगा। तो हमने 2 सजदों के दरमियान हमने ये दुआ माँगी, फिर हमने सजदा किया, और सजदे में कहते हैं कि जितनी भी दुआएँ माँगनी है सजदे में माँगो, क्योंकि सजदे में अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा करीब अपने बंदे के होता है। तो कहते हैं कि सजदे में जितनी दुआएँ आपने माँगनी है आप माँगे। हाँ, सजदे में कुरान नहीं पढ़ सकते। मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था कि क्या मतलब है सजदे में कुरान नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब ये है कि आप कोई सूरह कहफ पढ़ना शुरू कर दें, या सूरह मुजादिला पढ़ना शुरू कर दें, या सूरह नहीं, वो जो वक़्त है ना, वो अल्लाह और आपका वक़्त है, वो अल्लाह के करीब है आप सबसे ज़्यादा, तो आप दुआएँ माँगे। तो कुरान की आप दुआएँ माँग सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कुरान की दुआएँ नहीं माँग सकते, कुरान की आप सारी दुआएँ माँग सकते हैं, मगर आप कुरान नहीं पढ़ सकते सजदे में, कुरान रुकू और सजदे में नहीं पढ़ सकते, ठीक है? आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे तशहुद, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे हर नमाज का हिस्सा है, मगर बहुत अफ़सोस के साथ ये है कि कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे लोगों को तशहुद का अब तक मतलब नहीं आता। मगर इंशाल्लाह आज के बाद आप लोग को तशहुद का मतलब भी बहुत अच्छी तरह आएगा इंशाल्लाह, और अपने बच्चों को भी सिखाएँगे और आप उसके ऊपर वर्क करेंगे कि हमें इसको अच्छी तरह याद कर लें। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अत्तहियात, अत्तहियात जो है वो हा या रूट लेटर से निकला है, हा या, ठीक है? और कुरान में ये 6 दफा तहियात का वर्ड यूज हुआ है, तहियतु तहियतु तहियतु। इसका क्या मतलब होता है? तहियतुस सलाम यानी ग्रीटिंग्स, ठीक है? ग्रीटिंग्स। जिस तरह सूरह इब्राहीम में आयत नंबर 23 में आया है, तहय्यतुहुम फीहा सलाम, वो दाखिल किए जाएंगे, मतलब मोमिनों के बारे में आया है कि वो दाखिल किए जाएंगे जो ईमान लाए हैं, इनके बारे में ऐसे, इनके बारे में आया है कि ऐसे बागात में होंगे जिसमें नदियां बहती होंगी, और वहां उनकी मुलाकात की दुआ क्या होगी? एक दूसरे पर सलाम होगी। तो ये उनके लिए यूज हुआ है तहय्यतुस सलाम। और इसके अलावा और भी सूरह अहज़ाब में भी आया है, आप जाके देखिएगा आयत नंबर 44 में, कि जिस दिन वो इससे मिलेंगे तो इनकी दुआ सलाम होगी। तो इससे क्या पता चला कि ये हा या के रूट लेटर से निकला है, और इसको कहते हैं ग्रीटिंग्स। अच्छा, अब पहले हम क्या करते हैं, लुग़वी मायने देखते हैं। लुग़वी मायने क्या होता है? जो कि डिक्शनरी में होता है, और फिर हम उसको इस्तिलाही मायने देखते हैं। जिस तरह मैंने आपको सलाह का लुग़वी मानी बताया था कि सलाह का लुग़वी मानी है दुआ, ताज़ीम, या फिर सलाह का लुग़वी मानी है आग में जलाना, सेंकना। मगर इस्तिलाही मायने ये है कि ऐसी इबादत मख़सूसा कि जिसके ज़रिए हम दुआ करते हैं, ऐसी इबादत मख़सूसा कि जिसके ज़रिए हम अपने गुनाहों को जला डालते हैं। इसी तरह पहले हम अत्तहियात वस्सलावात और वत्तय्यिबात का लुग़वी मायने देखेंगे और फिर इस्तिलाही मायने देखेंगे, ठीक है? तो लुग़वी मायने मैंने आपको बता दिया कि हा या से सलाम, कलमा सलाम, ठीक है? ग्रीटिंग्स, कॉम्प्लीमेंट्स, सैल्यूटेशंस, कुछ भी कर लें इंग्लिश में। बच्चों को बताना हो तो इंग्लिश में आप कहें कॉम्प्लीमेंट, सैल्यूटेशंस। अच्छा, वस्सलावात का मतलब होता है कि नमाज़ें, इबादतें, ठीक है? नमाज़, इबादत। तय्यिबात का मतलब होता है, आपको पता है, पाक चीज़ें, ऑल गुड थिंग्स। तो ये सब अल्लाह के लिए है, ली अल्लाह, अल्लाह के लिए है। अब रनिंग ट्रांसलेशन अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ है तमाम अच्छे कलमात अल्लाह के लिए हैं, नमाज़ें और पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह के लिए हैं। मगर अगर आप और बुक्स खोल के देखें नमाज की, तो उसमें लिखा हुआ होता है तमाम कौली, मदनी और माली इबादतें अल्लाह के लिए हैं। तमाम कौली, इन्होंने यहाँ पे लिखा है, अच्छा मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, तो इसका ट्रांसलेशन लिखा हुआ था तमाम कौली, बदनी
اور مالی عبادتیں. اب قولی اس کو لکھا ہے انہوں نے قولی، اس کو لکھا ہے انہوں نے بدنی، اور اس کو لکھا ہے انہوں نے مالی. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ہم زبان سے ہی تو اللہ تعالیٰ کی کلمات عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کمپلیمنٹس، اللہ تعالیٰ کی جو سیلوٹیشنز، گریٹنگز ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، رائٹ؟ اسی طرح ہم نمازیں اپنے بدن سے پڑھتے ہیں، بدن یوز ہوتا ہے، ہماری نمازیں ہم پڑھتے ہیں. اور پاکیزہ چیزیں ہم کس طرح دیتے ہیں؟ ہم منی سے ہی دیں گے نا پاکیزہ چیزیں. ہم لوگ جیسے زکوٰۃ ہو گئے، جیسے ہمارا مال پاک ہوتا ہے، صدقات ہو گئے. تو اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام اچھے کلمات، تمام میری نمازیں، تمام میری عبادتیں اور تمام پاکیزہ چیزیں اللہ کے لیے ہیں. یا پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جہاں کہیں کہیں یوز ہوا ہے کہ تمام قولی، مدنی اور بدنی، قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہمارا ہو گیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ہیں. السلام علیکہ، اب ہم سلامتی پیش کر رہے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کو تو یہ سب چیزیں پیش کر دی، اب ہم نبی کو سلام پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے السلام علیکہ. علیہ کا مطلب ہوتا ہے آن یا اپون، کا مطلب ہوتا ہے آپ. تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کر رہے ہیں کہ سلامتی ہو آپ پر اے نبی. جب ان نبی میں الف لام یوز ہوگا نا تو ہم ہمیشہ ایوہا یوز کرتے ہیں، اور جب کسی فیمیل کے لیے یہاں پہ کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم ایتھا یوز کرتے ہیں. اور میں نے اس کی اگزامپل آپ کو دی تھی، جیسا النفس، نفس آتا ہے. تو نفس ایک فیمیل، ایک فیمینن کنسیڈر کیا جاتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے، نفس کو ہمیشہ ایک فیمینن کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو ہم ایتھا نفس المطمئنہ کہتے ہیں، ایتھا نفس المطمئنہ، کہ اے مطمئن نفس. مگر یہاں نبی ہے، میسکولن ہے، تو ہم ایوہا یوز کرتے ہیں. تو یہ آپ بے شک لکھ بھی سکتے ہیں کہ ایوہا اور ایتھا صرف اس لیے یوز ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ الف لام ہے. اے نبی، ناٹ اینی نبی، بٹ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں کہ اے نبی. اور اے کون سے نبی؟ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں. السلام ہو آپ پر، سلامتی ہو آپ پر. اس کے بعد ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی نہیں پیش کر رہے، ہم اپنے آپ، اپنے سارے مسلمانوں پر، اچھا نہیں، پہلے ہم لوگ ان پہ رحمت بھی پیش کریں گے اور برکات، کہ ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، پھر اور اللہ کی رحمت ہو آپ پر اور اس کی برکات ہو کا مطلب ہے اس کی، یہ کس کی طرف مرجع ہے؟ اللہ کی طرف، کہ اس کی برکتیں نازل ہوں آپ پہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو آلریڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، ان کی ساری برکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں، بٹ سٹل ہم اپنا کنٹریبیوشن ضرور کریں گے. جب ہم نماز پڑھیں گے، جب ہم اذان کی اذان سنیں گے، اس کے بعد جب ہم جواب دیں گے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سیلیٹیشنز پیش کرنی ہے، کیونکہ یہی ان کا وعدہ ہے کہ جو مجھ پہ جتنی دفعہ صلوات پیش کرے گا، سلام پیش کرے گا، میں اس دن اس کے لیے انٹرسیڈ کرنے آؤں گا، شفاعت کرنے آؤں گا. تو ہم تو کوئی موقع میں نہیں چھوڑنا چاہیے نا کہ ان پہ ہم صلوات پیش کریں انشاءاللہ. تو ہم نے سلامتی پیش کی آپ پر اے نبی، ہم نے اللہ کی رحمت آپ کے لیے مانگی کہ اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکات ہوں، اس کی برکات ہوں. اب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مانگ لی، اب ہم سب پر مانگیں گے، جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہمارے دماغ میں ہیں، ہماری دوستیں ہمارے دماغ میں ہیں، ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنیں ہمارے دماغ میں ہیں، ہم کہیں گے سلامتی ہو ہم سب پر. ہم کیوں دعا مانگتے ہیں؟ ہم اس لیے دعا مانگتے ہیں کسی کے پیچھے، کیونکہ جتنے لوگوں کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، فرشتے اتنی ہی آپ کے لیے دعا مانگتے ہیں. تو جب بھی دعا مانگے نا، ایک لفظ ضرور ایڈ کریں دعا میں. اس نماز کے اندر نہیں میں کہہ رہی، مگر نماز کے بعد آپ دماغ میں اور نماز کے اندر دماغ میں ضرور ڈالیں کہ ایک ایک کے لیے دعا مانگیں. پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے بچوں سے، اپنے میاں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، پھر مسلمانوں سے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگا کریں، کیونکہ جتنے لوگوں کے لیے آپ دعا مانگیں گے، فرشتے اتنی ہی دعا آپ کے لیے مانگیں گے. تو کین یو امیجن ہاؤ مچ ایوری ڈے یو کین گیٹ دعاز فرام فرشتے. اور میں تو کہتی ہوں کہ غیر مسلموں کے لیے بھی ضرور مانگا کریں ہر نماز میں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ٹھیک ہے، تو السلام علینا، تو یہ جب علیہ کا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے آپ پر. علینا جب ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم پر. تو ہم نے اپنے پر بھی سلامتی مانگ لی. اب نیکسٹ کیا کریں؟ وعلا، اب اور کس پر سلامتی مانگے؟
इबादिल्लाहिस्सालिहीन। अब्द का मतलब होता है बंदा, गुलाम कह लें। अब्द का मतलब होता है इबादत यही होती है ना कि जो हम वक्त 24 घंटे अल्लाह की याद में महव रहे, अल्लाह की इबादत में महव रहे, उसको कहते हैं स्लेव। जिसकी अपनी कोई चाह नहीं होनी चाहिए। स्लेव की ना अपनी कोई चाह नहीं होती। इसको कभी-कभी अब्द को बंदे की जगह स्लेव भी कहा जाता है, गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी अपनी कोई चाह नहीं होती। गुलाम अपने मालिक के लिए जीता है, वो जो कहता है, और हमें ऐसे ही होना चाहिए, हमें अब्द बनना चाहिए अल्लाह का। इबाद उसकी जमा है, अब्द की जमा इबाद होती है। तो इबादिल्लाह यानी अल्लाह के बंदे, नॉट अल्लाह का बंदा, अल्लाह के बंदे। तो हम सलामती पेश करते हैं अल्लाह के बंदों पर। अब इबाद की सिफत आई है स्वालिहीन, ऐसे अल्लाह के बंदे जो कि बहुत नेक हो। हर एक पे नहीं सलामती पेश कर रहे, हम सिर्फ ऐसे अल्लाह के बंदों पर सलामती पेश कर रहे हैं जो कि बहुत साले हैं। तो इबाद जो कि जमा है, तो साले भी जमा आई है। स्वालिहुन नहीं आया, स्वालिहीना आया है। ये जर का सीगा है, स्वालिहीना, स्वालिहूना, स्वालिहीना, स्वालिहीना। जैसा मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। तो हम ऐसे अल्लाह के बंदे जो कि नेक हों। फिर हम, ये बहुत आसान है, इसका तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अशहदु अल्लाह मैंने आपको बताया था कि जब नून आ जाएगा नशहदु अल्लाह, तो हम गवाही देते हैं। जब अलिफ आ जाएगा हमज़ा, तो अशहदु अल्लाह मैं गवाही देता हूँ, क्योंकि ये मुदारे का सीगा है, ठीक है? यानी मुदारे का मतलब होता है फ्यूचर या प्रेजेंट का सीगा। मैं गवाही देता हूँ कि कोई माबूद नहीं। अगेन ला जो है वो ला नफ़ीउल जिन्स है। ला नफ़ीउल जिन्स क्या होता है कि पूरी की पूरी जिन्स की नफ़ी कर देता है। ला नफ़ीउल जिन्स, ठीक है? कि कोई इला है ही नहीं, या ला इलाहुन भी आ सकता था कि इला नहीं है। मगर हमने कहना है कोई इला नहीं है, तो हम ला इलाहा यूज़ करेंगे, यानी कि सिंगल फ़तहा यूज़ करेंगे। कोई इला है ही नहीं अल्लाह के अलावा। और मैं एक और गवाही देता हूँ, क्योंकि उसके बगैर मेरी गवाही पूरी नहीं होगी, कि बेशक ये अन है और यहाँ पे अन्ना है, बेशक मोहम्मद उसके अगेन बंदे या गुलाम या कुछ भी कह लें, अब्द एक सिंगुलर है, इबाद प्लूरल है। उसके बंदे, किसके बंदे? ये हु किसकी तरफ मर्जे है? अल्लाह की तरफ मर्जे है। क्योंकि ज़मीर किसी न किसी की तरफ मर्जे होती है, और मर्जे का मतलब किसी की तरफ रुजू होती है। व रसूलुहु, और किसके रसूल है? अल्लाह के रसूल है। तो ये अत्तहियात का मतलब आज बहुत डिटेल में हम लोगों ने कर लिया इंशाअल्लाह। अब जब भी अत्तहियात हम अम, पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, कि हम लोग हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? इंशाअल्लाह। उसके बाद मैं कहाँ चली गई? दुरूद शरीफ, सबसे पहले, उसके बाद आया दुरूद शरीफ, ठीक है? दुरूद शरीफ की तो फ़ज़ीलतें आप सबको पता है, कि हमें तो दिन-रात कहते हैं कि दुरूद शरीफ हमें सुबह और शाम की तस्बीहात में दुरूद शरीफ को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। एक इस्तिग़फ़ार की तस्बीह और एक दुरूद शरीफ की तस्बीह, सुबह और शाम। अब दुरूद शरीफ बहुत बड़ा है, दुरूद इब्राहिमी बहुत बड़ा है, तो आप छोटा वाला दुरूद यूज़ कर लें, छोटा वाला दुरूद याद कर लें। मगर नमाज़ में हम छोटा वाला दुरूद नहीं पढ़ सकते। नमाज़ में हम लोग, ये सुन्नत है कि हम बड़ा वाला दुरूद शरीफ ही पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। इसका मतलब क्या कहते हैं, अब मैं क्वेश्चन्स आंसर नहीं करना चाह रही, मैं पूछना चाह रही थी कि ख़ैर, मगर मैं इंशाल्लाह बाद में पूछूँगी कि इसका मतलब कितने लोगों को आता है। तो बहुत आसान है ये दुरूद शरीफ, आज अगर हम कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी भूलेगा नहीं दुरूद शरीफ का मतलब, ठीक है? अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि अल्लाहुम्मा का मतलब होता है ए अल्लाह, जो कि हम या अल्लाह के लिए यूज़ करते हैं अरबी में। एक एक अलग कनेक्शन है अल्लाह के साथ, हम बहुत प्यार से अल्लाह को पुकारते हैं, हम या अल्लाह नहीं कहते, हम अल्लाहुम्मा कहते हैं, ठीक है? सल्ली, सल्ली जो है वो है एक अमर का सीगा, अमर कहते हैं कमांड को। और जो ग्रामर स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि कमांड में सिर्फ कमांड नहीं होता, कि हुक्म नहीं होता, कमांड में रिक्वेस्ट भी होती है, कमांड में इजाज़त भी होती है, कमांड में प्ली भी होती है, यानी कि प्लीज़ ये कर दें। कमांड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? तो हम अल्लाह से ज़ाहिर है, हम अल्लाह को कमांड तो कर नहीं रहे कि ये कर, नहीं? मगर हम क्योंकि अमर का सीगा यूज़ करते हैं, तो ये अमर का सीगा है। सल्ला युसल्ली से है ये, तो सल्ली, ए अल्लाह। अब हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? हम उसको कह रहे हैं कि या अल्लाह, ओ अल्लाह, रहमत नाज़िल फरमा। फिर देखें ना,
پورا کا پورا التحیات میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات پیش کیے، سلامتی ان کے لیے مانگی، اور پھر ہم درود شریف میں دوبارہ سے کس سے سٹارٹ کر رہے ہیں کہ اے اللہ رحمت نازل فرما۔ اب صلاح کا مطلب رحمت، پہلے تو ہم نے صلاح کا مطلب کیا تھا جی نماز ہے، پھر ہم نے صلاح کا مطلب کیا تھا دعا ہے، پھر ہم نے کبھی مطلب صلاح کا مطلب ہے تو ہے کیا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ صلات کی جو نسبت ہے نا، وہ جب بندے کی طرف ہوتی ہے تو اس سے کوئی اور معنی نکلتا ہے، جب وہ نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوتی ہے تو اس سے کوئی اور معنی نکلتا ہے، اور جب وہ اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس سے کوئی اور معنی نکلتا ہے۔ یعنی کہ جب بندہ صلات پیش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے وہ رحمت کی دعا ہے، رحمت کی دعا۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ تو صلات پیش کر، یعنی اللہ تو صلات پیش، اب اللہ نماز تو نہیں پیش کریں گے یا اللہ رحمت کی دعا تو نہیں مانگیں گے، اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت فرما، رحمت نازل کر۔ تو سبحان اللہ، ایک ہی ورڈ جب تین ڈفرینٹ لوگوں کے لیے یوز ہوا، یا اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور ہمارے لیے یوز ہوا، اس کے تینوں کے مطلب ڈفرینٹ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ تو رحمت نازل، صلی، ورڈ وہی یوز کیا، مطلب دوسرا تھا، صلی، رحمت نازل فرما۔ کس پہ رحمت نازل فرما؟ اعلیٰ، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اوپر یا آن یا اپون، محمد پر رحمت نازل فرما۔ میں سوچتی ہوں کہ مطلب سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پیش کرتے رہیں، حالانکہ رحمتیں تو اللہ کی آلریڈی ان پر ہیں، ہر چیز ان کی رحمت، ان کی رحمت، ان کے لیے سارے سلامتی تو آلریڈی ہے ہی ہے، مگر اللہ نے کسی وجہ سے نمازوں میں بھی شامل کیا ہے، پھر کہتے ہیں تسبیحات بھی کرو، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں نازل کرتے رہو جب تک کہ دم میں دم ہو۔ تو ہم رحمت نازل کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رحمت نازل فرما محمد پر، وعلی آل محمد، ایک تو محمد پر، اور پھر کس پر؟ آل محمد پر۔ اب آل کیا ہوتا ہے؟ آل صرف اولاد نہیں ہوتی، آل کا مطلب ہوتا ہے آپ کے پوری کی پوری نسل، نسل سے آگے جتنے بھی آپ کے نکل رہے ہیں، مطلب کہ ہم آل آدم ہیں، ہم آل محمد ہیں، حالانکہ ہم ان کی اولاد میں سے نہیں ہیں مگر ہم ان کی آل ہیں، مطلب ان کی اولادوں سے نکلتے 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 ہم آئے نا، تو سارے آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ کتنی پیاری ہم نے دعا مانگی، ٹھیک ہے، ہم نے سب کو شامل کر دیا۔ کا، یہ حرف جر ہے، سارے میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں، با تا کاف لام واو من، یہ وہ کا ہے، کا کا مطلب ہوتا ہے ایز اف یا لائک، رائٹ، کاسف مأکول، ایز اف، جیسے کہ straws ہے، رائٹ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں آیا تھا نا، کاسف مأکول، ایسے چوڈ اپ straws کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پیس دیا، مأکول، کھائے ہوئے، اکلا ہوتا ہے نا کھانا، تو مأکول جو کھائے ہوئے ہوں، تو کا اس سے یاد رکھیں، کاسف مأکول، کا جیسے کہ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں یا اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو پلیز رحمت نازل فرما محمد پر، اس کی آل پر، جیسے کہ، جیسے کہ، کا جیسے، ماں کے جیسے کہ، صلیتا، اب یہ ماضی کا صیغہ ہے، آپ کو پتا ہے نا ماضی میں نصرا نصرا نصر نصر، نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا، تو نصرتا تو نے مدد کی، اسی طرح صلیتا تو نے رحمت نازل کی، ماضی کا صیغہ ہے کہ یا اللہ تو ایسے رحمت نازل فرما جیسے کہ تو نے رحمت نازل کی کس پر؟ اعلی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی رحمت نازل کی تھی نا ان پہ، کتنی ایسی انسٹنسز آئے تھے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، ان کے جب ان کو بیٹوں کو ذبح کرنے کا بولا تو ایک دمبا آ گیا، تو بہت 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 رحمتیں اللہ نے ان پہ نازل فرمائی، کیوں نہیں نازل فرمائی، اور انہی کی دعا کے بنسبت، انہی کی دعا کی وجہ سے آج جو مکہ مدینہ آباد ہے وہ انہی کی دعا تھی، انہوں نے دعا مانگی تھی اس شہر کے لیے اور اولاد کے لیے کہ وہاں پہ امن قائم ہو اور میری اولاد کو بنانا، تو اس دعا کا نتیجہ ہے جو ان پہ اتنی رحمتیں نازل ہوئی، تو ہم وہی رحمت کا واسطہ دے رہے ہیں اللہ کو کہ اللہ جیسا تو نے رحمت نازل کی ابراہیم پر اور اس کی آل پر، علی ابراہیم، علی آل ابراہیم، تو ایک تو علی ابراہیم اور علی آل ابراہیم۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ یا اللہ بے شک تو حمید ہے، بہت تعریف کے قابل،
حمید اگین مبالغے کا صیغہ ہے فعیل کے وزن پر، اور مجید آپ کو پتہ ہے پھر جد سے نکلا ہے، اور جد ہم بہت ڈیٹیل میں کر چکے ہیں، جس طرح آبا و اجداد ہوتا ہے، جس طرح جدہ شہر بھی میں نے کہا تھا ہیومینٹی ہے، مدر ہوڈ آف ہیومینٹی، تو مجید بزرگی والا، جد بزرگی سے نکلا ہے، اس طرح یاد رکھیں، آبا و اجداد سے یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رہے گا مجید بزرگی والا، بہت بزرگی والا۔ اچھا، اب ہم لوگوں نے رحمت نازل پر اللہ سے مانگ لی، اب وہی چیز صرف برکت سے ریپلیس کر دیں، اللہم اے اللہ بارک، بارک بھی کمانڈ کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، تو برکت نازل فرما، باقی چیزیں ساری سیم رہیں گی، ہم نے صرف صلی کو بارک سے ریپلیس کر دیا، تو برکت نازل فرما علی محمد، محمد پر، وعلی آل محمد، آل محمد پر، جیسے کہ بارکتا، جیسا صلیتا، یہ تا جو ہوتا ہے نا، انعمتا، تو نے انعام کیا، صلیتا تو نے رحمت نازل کی، بارکتا تو نے برکت نازل کی، تو جو تا ہوتا ہے نا، یہ انتا کا صیغہ ہوتا ہے کہ تو کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انت بارک تو نے برکت نازل کی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، اگین وہی انکا بے شک تو، انا جو ہوتا ہے وہ حرف نام نہیں لینا چاہ رہی کیونکہ آپ لوگ کو ظاہر پتہ نہیں ہوگا، مگر حرف مشبہ بالفعل ہوتا ہے، مگر اس کو چھوڑیں، انا ایمفیسائز کرنے کے لیے ہوتا ہے، بس یہ یاد رکھیں، انا بے شک تو حمید ہے، تعریف کرنے والا، مجید ہے، بہت بزرگی والا، اور یہ بخاری کی حد ہے کہ ہمیں یہ ضرور درود شریف کرنا چاہیے، درود شریف کے بغیر مطلب آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اس طرح درود شریف کے بعد کی دعا، درود شریف ہمارا بہت اچھے سے ہو گیا، ہمارے پورا کا پورا فوکس اینڈ کنسنٹریشن اس دعا پر ہوگا انشاءاللہ فرام ناؤ آنورڈز، پہلے ہم یاد کریں گے، تو جب ہم مانگ رہے ہیں نا اللہ سے، تو دماغ میں لائیں گے ہم نے یہ مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ ہم نے وہ چیز مانگنی ہے جو تو نے ابراہیم علیہ السلام پہ کی ہے نا، مجھے وہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہی ہوں، یا اللہ ان کے آل پہ جو آپ نے رحمت نازل کی ہے، میں وہ چیز مانگ رہی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے، اب آپ کے دماغ میں یہ چیزیں چلنی چاہیے۔ اس کے بعد درود شریف کے بعد کی دعائیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم درود شریف کے بعد فوراً وہی کسی پیٹی رب جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی وداؤٹ نوئنگ واٹ یو آر سیئنگ، مگر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اے حبیب اللہ، مجھے کوئی ایسی کوئی دعا بتا جو میں نماز میں مانگ سکوں، کوئی ایسی دعا بتائیں جو میں نماز میں مانگ سکوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ کلمات یاد کرنے کو بولا۔ اب اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ میں نے بہت ظلم کیا، اور جو میرا ایک استغفار کا لیکچر ہے، اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ہم ان شخصیت کے لیے بات کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق جو کہ اول المسلمین ہیں، جو کہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، جو کہ ان کے سمجھے کہ سب سے بہترین دوست، اور اب ان کے ساتھ ہی مدفون ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ مانگا کرو کہ میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا، تو جب ہم اس کو مانگے نا، تو ہم بھی اسی چیز کو فیل کریں کہ واقعی ہم نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا، اور یہ بہت ہی پیارا ایک دعا ہے، اس کو یاد کریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بھی بات ہو رہی تھی ایک دو اسٹوڈنٹ سے، وہ کہہ رہی ہیں ہم نے یاد کر لی ہے اور ہم یہ مانگنا شروع ہو گئے ہیں، اینڈ انکلوڈنگ می، میں بھی یہ نہیں پڑھتی تھی، مگر الحمدللہ پڑھاتے پڑھاتے اب میں بھی یاد کر چکی ہوں، اور میں بھی اس کو ہر درود شریف کے بعد فوراً مانگتی ہوں، ٹھیک ہے، کنسیڈرنگ کہ یہ سنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہم اے اللہ، انی اگین بے شک، انا جو ہوتا ہے وہ بے شک کے لیے ہوتا ہے، ایمفیسائز کے لیے ہوتا ہے، مگر جب انی آئے گا تو بے شک میں، ٹھیک ہے، یا جو ہوتا ہے نا یہ متکلم کا ہوتا ہے، بے شک میں، ظلم تو اگین، ظلم تو جب ظلم تھا تو نے ظلم کیا، رائٹ، مگر جب ظلم تو آ جاتا ہے نا، تو میں کا صیغہ ہو جاتا ہے کہ میں نے ظلم کیا، ٹھیک ہے، ظلم تو میں نے ظلم کیا، میں نے ظلم کیا نفسی اپنی جان پر، اگین یا متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، میں، میری، اپنی، کیسا ظلم ہے، اس کی تعریف بتا رہے ہیں کہ ظلمن کثیرن، بہت زیادہ ظلم کیا، بہت زیادہ ظلم کیا، اور ہر روز کے جو ہم لوگ چک چک پک پک اور جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، جو ہماری غیبتیں ہوتی ہیں، جو ہماری
غصے ہوتے ہیں, جو ہم سے کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں ایوری ڈے, بٹوین ایوری نماز میں تو کہتی ہوں, اس کو یاد کر کر کے یہ چیزیں مانگا کرے. وَلَا يَغْفِرُ, فوراً نا گناہ دھلوانے کی کوشش کیا کرے, مت جمع کر کے رکھیں آخرت کے لیے. فوراً 5 وقت نماز اسی لیے تو ہے. How can namaz prevent you from all the sins? That's how it prevents you from all the sins. کہ between 2 namaz, ask for forgiveness. Before going to bed, ask for forgiveness. کل کے لیے مت جمع کر کے رکھیں, کل کسی نے نہیں دیکھی. وَلَا يَغْفِرُ, اور نہیں معاف کر سکتا. لا يغفر, نہیں معاف کر سکتا, یہ مضارع کا صیغہ ہے فیوچر کا. یغفر, نہیں معاف کر سکتا. ذنوب, ذنب ایک گناہ کو کہتے ہیں, ذنوب گناہ کی جمع ہے. کوئی معاف نہیں کر سکتا گناہوں کو الا انت, تیرے سوا. اتنی پیاری دعا ہے ماشاءاللہ. بس, ہینس, پھر, اغفر لی, مگر جب ہم جوائن کریں گے تو ہم کہیں گے فغفر لی, بس تو مجھے بخش دے. مغفرتم من عندک, بخشنا صرف تیری ہی طرف سے, تمہاری ہی طرف سے, تیری ہی طرف سے بخشنا ہے سارا کا سارا. ٹھیک ہے. مغفرتم من عندک ورحمنی, اور مجھ پر رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم. اب تو ماشاءاللہ مجھے نہیں لگتا شاید آپ کو چھوٹے چھوٹے ورڈ یاد ہو جائیں گے, بار بار پڑھیں گے نا گرامیٹیکلی, تو گرامر کی کورسز لینے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے, اگر میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور کورسز ہم چھوٹے چھوٹے کرتے رہیں گے تو گرامر بھی آپ کو آتی جائے گی چھوٹی چھوٹی. ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک, کا بے شک تو, انت الغفور بے شک تو. اچھا, کا مطلب بھی ہے تو, اور انت کا مطلب بھی ہے تو انک الغفور بھی ہو سکتا تھا, بے شک تو غفور ہے, مگر ایمفیسائز کے لیے 2 دفعہ آیا ہے انک انت. انک انت, بے شک تو ہی غفور ہے, تو بخشنے والا ہے, تو ہی بخشنے والا ہے, اس کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں. اور رحیم, اور تو ہی بہت بڑا مہربان ہے. ایک تو آپ نے یہ یاد کرنی ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے دعا. درود شریف کے فوراً بعد یہ دعا مانگنی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا مانگتے تھے جو کہ I don't know how many of you ask for it. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. یہاں تک بھی لوگ پڑھتے ہیں, کچھ لوگ اس سے آگے بھی پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. مگر اگر دیکھا جائے تو بہت زبردست ہے یہ دعا, بہت زبردست دعا. اس میں بھی آپ نے ساری چیزیں کور کر لی. تو اگر آپ کو یہ بہت مشکل لگ رہی ہے یو کین لیو اٹ, مگر یہ بخاری کی حدیث ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. تو اگر آپ اس کو یاد کرنا چاہیں تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص تشہد پڑھے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے. اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. کتنی امپورٹنٹ دعا ہے, جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ روزمرہ کی دعا میں مانگتے ہیں, حالانکہ بہت 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 امپورٹنٹ دعا ہے کہ ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگے. اور اگر ہم 5 ٹائمز یہ شروع کر دیں تو ہم 5 ٹائمز اللہ کے پناہ مانگتے ہیں عذاب القبر سے. نمبر 1, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ. یہ تو الحمدللہ ہم مانگتے ہی ہوں گے جہنم سے پناہ, تو ہم نے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی. نمبر 3, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. کتنے لوگ ہیں جو دجال کی پناہ مانگتے ہیں؟ بہت کم. ہم لوگ تو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم تو اس وقت تک زندہ ہی نہیں رہیں گے جب تک دجال آئے گا, تو حضور ہم تو اس وقت سے مانگ رہے ہیں دجال سے پناہ. سبحان اللہ. تو ہمیں مانگنی چاہیے مسیح الدجال. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. یہ چوتھی چیز ہے کہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے. تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, آج کل کے سارے فتنے, everything is included in this 4 things. یہ بھی یاد کریں گے آہستہ آہستہ. یہ نہیں کہ آپ لوگ کہیں اتنا زیادہ ہو گیا ہمارے پر برڈن. میں نے آپ کو صلاح ورک شاپ میں سب کچھ بتا دیا. حضور ہم نے جو ہم نے فرمایا کہ یہ کیا کرو. اب ہم میں سے دیکھتے ہیں کہ کون اول المسلمین بنتا ہے, کہ جی اول المؤمنین, کہ ہم زیادہ سے زیادہ. انشاءاللہ میں آپ لوگ کو یہ بکس بھی آرڈر میں نے کر دی ہیں پاکستان سے,
आप लोग की इंशाल्लाह 31 दिसंबर को आ जाएँगी बुक्स। मैंने नाम भी लिख लिए हैं जिस-जिसको ये बुक चाहिए। अभी प्लीज़ कोई अनम्यूट करके कुछ ना बोले, मैं बाद में इंशाल्लाह सबसे ले लूँगी। और अगर खुदा ना ख़ास्ता, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा वहाँ पे शॉर्ट हुई हुई है ये बुक्स, मैं जितनी मँगवा सकी मैंने मँगवा ली हैं। अगर नहीं भी होंगी तो हमारे पास पीडीएफ है, मैं आपको पीडीएफ भी दे सकती हूँ। मगर मैं चाहूँगी कि आपके पास पीडीएफ नहीं, आपके पास ये एक उस फॉर्म में हो जो आप खोल-खोल के माशाल्लाह बार-बार पढ़ते रहें इंशाअल्लाह। तो कुछ ना भी हुआ तो इंशाल्लाह हम लोग फ़ोटोस्टेट मैं करवा के आपको दे दूँगी, मगर मैं चाहूँगी कि हर घर में ये नमाज़ की एक बुक हो इंशाल्लाह। अ और अगर आपने और माँगना है तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम, ये भी बहुत अच्छी दुआ है कि मुझे सारे गुनाहों से, इस्म से है ना, इस्मुल अज़ीम जो कहते हैं कि गुनाह, तो मअसमी वल मग़रमी, क़र्ज़ से, ठीक है? तो अगर आप ये छोड़ना चाहें अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम, तो ये भी सही है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बुखारी और मुस्लिम में आती है रिवायत, वो मसीह दज्जाल तक है। तो आई थिंक मेरे लिए ये है होमवर्क कि मैं ये याद करूँ, मुझे नहीं याद, मैं इंशाल्लाह आज से ये याद करूँगी। और आप लोग देखें आप कौन-सी, और मैं 2 नमाज़ों के दरमियान अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली पढ़ती थी। जो लंबी वाली है वो पढ़ती हूँ, मगर हमेशा आगे-पीछे हो जाती है, तो वो इंशाल्लाह हम लोग पक्की करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और ये वाली दुआ पक्की करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सलाम और तशहुद के दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, कौन-सी? अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़्ख़रतु व मा असररतु व मा अअलनतु व मा असरफ़तु व मा अंत अअलमु बिही मिन्नी अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख़्ख़िर, ला इलाहा इल्ला अंत। ये मुस्लिम की रिवायत है। इसका मतलब क्या है कि ए अल्लाह, बेशक मैं तेरी पनाह में आता हूँ, नहीं, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली, ए अल्लाह तू मुझे बख्श दे, मा क़द्दमतु, मुक़द्दम से है ना, जो पहले हो चुके हैं गुनाह, जो मैंने पहले कर दिया। क़द्दमतु, तू का मतलब होता है मैं, आपको मैंने बताया था। क़द्दमता होता है तो इसका मतलब होता है तूने कर दिए, ठीक है? खुदा ना ख़ास्ता। मा क़द्दमतु, जो मैंने पहले कर दिए, व मा अख़्ख़रतु, ये अख़ीर से है, मैंने बाद में किए। वमा असररतु, ये सिर्रन और अलानिया। सिर्रन का क्या मतलब होता है? पोशीदा। सिर कहते हैं ना, पोशीदा। जैसे नमाज़े सिर्री, नमाज़े जहरी भी होती है ना, पोशीदा। वमा असररतु, और जो मैंने पोशीदा किए गुनाह। वमा अअलनतु, और जो मैंने एलानिया किए। वमा असरफ़तु, अल्लाहु अकबर, जो मैंने इसराफ़ किया। सिर्फ़ पैसे में नहीं, जो मैंने बहुत सारी चीज़ों में इसराफ़ किया, मैंने गुस्से में इसराफ़ किया, मैंने रिस्क में इसराफ़ किया, मैंने कुछ बोलने में इसराफ़ कर दिया, मैंने अल्फ़ाज़ों में इसराफ़ कर दिया, मैंने कितनी चीज़ों में इसराफ़ कर दिया या अल्लाह। वमा अंत आलमु बिही, अल्लाह कितने प्यार से मैं बोल रही हूँ कि या अल्लाह तू ज़्यादा जानता है ना उसको मुझसे, कि हो गई मुझसे गलतियाँ। तू तो जानता है मुझे, कोई और नहीं जानता जब तू जानता है। अंतल मुक़द्दिम, तू ही आगे करने वाला है। व अंतल मुअख़्ख़िर, और तू ही पीछे करने वाला है, कोई माबूद नहीं तेरे सिवा। मैं कहती हूँ इतनी प्यारी-प्यारी दुआएँ अल्लाह ताला ने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं, जिससे हमें कुर्ब हासिल हो सकता है अल्लाह का। स्टिल वी आर सो डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सो डिस्कनेक्टेड। तो अगर आप ये दुआ याद करना चाहें तो ये भी आप दो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं आपको सारी दुआएँ करवा रही हूँ, आप लोगों ने पिक एंड चूज़ करनी है, जो जिसके जो दिल के करीब हो, आहिस्ता-आहिस्ता। हम ये एक तहैया कर लेते हैं कि हम इंशाअल्लाह मरते दम तक ये करते रहेंगे। एक-एक पिक करके ना उसको रिपीट करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, उसके बाद एक और है दुआ, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु। ये अगर आपने याद करनी है तो ठीक है, मगर मैं इसको फ़िलहाल रहने देती हूँ, पहले हम 2 पे फ़ोकस करते हैं। प्रोबेबली बहुत लोगों को ये याद होगी, मगर जिसको नहीं याद तो इट्स ओके। हम इंशाअल्लाह उन 2 पे पहले फ़ोकस करते हैं, बार-बार ऊपर क्यों जा रहा है, ठीक है? अच्छा, अब हमारी फ़ेवरेट दुआ आ गई, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलात, जो कि हम हमेशा पढ़ते हैं, आई एम श्योर एवरीबॉडी डज़ दैट। तो इसका मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है, राइट? इसका मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। रब्बी, एक्चुअली ये था या रब्बी, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है? या रब्बी का मतलब होता है ए मेरे रब। तो या भी हज़फ है और या भी हज़फ है और आगे वाला या भी हज़फ है, ठीक है? या ए मेरे रब। इजअल, बना दे, ठीक है? जिससे हम कहते हैं ना अल्लाहुम्मा जअलनी, हमें बना दे, मुझे बना दे।
وضو کے بعد کی دعا ہے نا، اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی، مجھے بنا دے، تو یہ بھی وہی چیز ہے، تو مجھے بنا دے، اجعلنی، مگر ہم وہاں پہ اللہم کے ساتھ جوائن کرتے ہیں، یہاں پہ ہم ربی کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں، رب جعلنی، اے میرے رب مجھے بنا دے، مقیم، مقیم بنا دے، قائم کرنے والا بنا دے، مصلی نہ بنا۔ یاد ہے ہم لوگوں نے کتنا ڈیٹیل میں ڈفرنس کیا تھا ایک منافق اور ایک مومن کی نماز کا، جس میں مصلی یوز ہوا ہے منافق کی نماز کا جو نماز پڑھتا ہے، اور مقیم یوز ہوا ہے قائم کرنے والا، اور قائم کرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں الحمدللہ، جو اس ورکشاپ میں بہت پنکچول تھے الحمدللہ، کچھ ایسے ہیں چہرے جو بالکل ہر اس میں آئے تھے الحمدللہ ماشاءاللہ، تو انہوں نے بہت ڈیٹیل میں یہ دیکھا کہ مقیم کیا ہوتا ہے، تو ہم مقیم مانگتے ہیں اللہ سے، ہم مسلین نہیں مانگتے کہ یا اللہ مجھے مسلین میں سے، ہم سب مسلی ہیں، everybody of us is a musalli alhamdulillah, but I don't know how many of us are مقیم، جو قائم کرتے ہیں نماز کو۔ انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اے میرے رب تو مجھے بنا، تو جب بھی نماز پڑھے نا یہ دعا مانگے تو دماغ میں یہی چیز ہو کہ مجھے مقیم بنا، مجھے قائم کرنے والا بنا، اول وقت میں نماز پڑھنے والا بنا، سارے اس کے ارکان کو دل سے خشوع کے ساتھ ادا کرنے والا بنا، یا اللہ مجھے اس کا ترجمہ سیکھنے والا بنا، مجھے اسے اپلائی کرنے والا بنا، برائیوں کو روکنے والا بنا، کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جو میں کام کرنی ہوں وہ نہ ہو مجھ سے، کیونکہ مجھے پتا ہو کہ اگلی نماز میں پھر اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے اپنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو مجھے بنا قائم کرنے والا، کیا قائم کرنے والا؟ نماز کو۔ ومن ذریتی، اور من، میری اولاد سے من کا مطلب ہوتا ہے سے، اعوذ باللہ من الشیطان، شیطان سے پناہ مانگتی ہوں نا، تو من کا مطلب ہوتا ہے سے، ذریتی، میری اولاد، ذریہ کا مطلب ہوتا ہے اولاد، ایک اور ورڈ ذری کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اولاد، تو میری اولاد میں سے بھی، ہم اولاد کے لیے بھی مانگتے ہیں کہ ان کو بھی مقیمین بنا اور ہمیں بھی مقیمین سے بنا، ٹھیک ہے۔ رب بنا، اب یہاں پہ رب بھی تھا نا میرا رب، یہاں پہ آ گیا ہمارا رب، اب ہم ایک دم سوئچ کیے، اے ہمارے رب، اے ہمارے یا رب بنا، اے ہمارے رب۔ اچھا عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ رب بنا کی جو دعائیں ہوتی ہیں اس میں یا نہیں لگا ہوتا، حالانکہ یا ہوتا ہے، وہ محذوف ہوتا ہے، اصل میں ہوتا ہے یا رب بنا، ٹھیک ہے، یا نے اور ربنا کو ربنا بنا دیا، تو جب یہ ربنا سے پتا چلا کہ یہاں پیچھے ضرور کوئی کالنگ ورڈ ہوگا، یا ربنا، ٹھیک ہے، تو یا نہیں پڑھیں گے ہم، محذوف ہے تو محذوف ہی رکھیں گے ہم، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعائی، یہاں بھی یا تھا جو کہ حذف ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے اے ہمارے رب تو قبول فرما میری دعا، اب یہ میری کہاں سے آیا، یہاں پہ تو کوئی یا نہیں ہے، میری دعا، تو مجھے یا یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے، تو یہ دیکھیں نا، یہ کلرڈ، یہ چھوٹا سا کلر بتا رہا ہے کسرے کا کہ یہاں پہ ایکچولی یا تھا مگر حذف ہو گیا۔ اب اس کے بلاغہ ریزنز ہوتے ہیں، اب آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ کیوں حذف ہوتا ہے، کیوں قرآن میں بہت ساری چیز حذف ہوتی ہیں، اس کے بلاغہ ریزنز ہوتے ہیں، بلاغہ ریزنز کا مطلب ہے کہ یہ گرامر کا ایک اوپر والا ایک سٹیپ ہوتا ہے، کسی وجہ سے حذف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان ڈیٹیلز میں ہم نہیں پڑھیں گے، تو مگر بتانے کا مقصد یہ کہ یہاں پہ ایک میری کے لیے یا تھا، یا متکلم تھا، اور یہ تھا وہ تقبل دعائی، کہ تو میری دعا قبول فرما، ٹھیک ہے، اور ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی، اگین مگر جب ہم جوائن کریں گے تو ربنا اغفر لی، مجھے بخش دے، و، اور، لی، کس کو بخش دے، کس کے لیے بخش دے، والدیہ، اب یہ والدیہ کا کیا مطلب ہے، والدیہ کا مطلب ہے والدین، یہ اردو کا ورڈ نہیں ہے، یہ عربی کا ورڈ ہے، والدانی، دو والد، والدانی، والدینی، والدینی، یہ I'm sorry جس نے گرامر نہیں کی بھی اس کو تھوڑا سا مشکل لگے گا، مگر میرا بہت دل تھا کہ میں ورکشاپ گرامیٹیکلی کرواؤں تاکہ آپ لوگ کو اور مزہ آئے، تو جنہوں نے گرامر نہیں کی بھی کائنڈلی وہ اس کو تھوڑا سا اگنور کریں، اور جنہوں نے گرامر کی تھی وہ اس کو انجوائے کریں، والدانی، والدینی، والدینی، مگر جب ہم کہیں گے نا کہ میرے والدین، تو پھر ظاہر ہے یا متکلم کی لگانی پڑے گی، تو یہ جو یا ہے یہ میرے والدین کے لیے لگا دی
تو جب والدینی پلس یا متکلم کی لگے گی تو آپ کو پتہ ہے نون کو حذف ہونا پڑے گا. تو جب نون حذف ہو گیا کیونکہ مضاف مضاف الیہ بننا ہے، جب نون حذف ہوا تو والدیہ، دو یاؤں کو ہم نے ادغام کر دیا، دو یا کو ہم نے ملا دیا. تو یہ ایکچولی ہے والدینی پلس یا، والدینی پلس یا، نون حذف ہو گیا تو والدیہ بن گیا. تو اس کا مطلب ہے میرے والدین کو بھی مقیم الصلاح بنا دے، ان کو بھی مغفرت کر دے. اگر والدین نہیں ہیں اس دنیا میں تو کم از کم ان کو بخش دے. ٹھیک ہے نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اچھا، نماز اپنی اولاد کے لیے ہم مانگ رہے ہیں قائم کرنے والے، اور ہم اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، مغفرت فرما رہے ہیں، میرے والدین کو مغفرت فرما دے، میرے والدین کو بخش دے. اس کے بعد ہم تمام مومنوں کے لیے مغفرت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. وللمؤمنین، آپ کو پتہ ہے یہ مؤمنون تھا، مؤمنون مؤمنین مؤمنین، لی کی وجہ سے یہ مؤمنین ہو گیا. تمام ایمان والوں کو بخش دے. کس دن بخشے؟ جس دن ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. یوم یقوم الحساب، جس دن قائم ہوگا، یہ پھر وہ قائم سے ہے، حساب قائم ہوگا، یعنی سزا اور جزا کا دن. الحمدللہ ہم لوگوں نے آج 2-3 بہت ڈیٹیل میں کی ہیں دعائیں. ان میں سے آپ کوئی پک اینڈ چوز کر لیں. رب اجعلنی پڑھتے ہیں تو اب اس کو اور زیادہ ڈیٹیل سے پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں. اس کے علاوہ میں چاہوں گی کہ آپ 1-2 اور یاد کریں. یہ بہت اچھی مجھے لگ رہی ہے، یہ میں بھی یاد کروں گی انشاءاللہ. جس پہ پناہ مانگنے کا ذکر ہے تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ اس کو یاد کریں چھٹیوں میں انشاءاللہ. اس کے بعد ہم سلام کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں. مگر سلام سے پہلے بہت ساری دعائیں آئی ہیں. فقہ السنہ جو بک ہے اس میں تو اتنی ساری دعائیں ہیں کہ آپ جس کو چاہیے ہو وہ لے سکتے ہیں، مگر آئی تھنک ہم اتنی بھی کر لیں تو یہ بھی ہمارے لیے بہت ہے. اس کے بعد ہم جب سلام پیش کرتے ہیں، سلام کے بعد سلام کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف کی سلامتی ہو آپ پر اور اللہ کی رحمت نازل ہوں، یہ دونوں طرف ہم کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا مسنون ہے، یعنی کہ سلام پھیرتے ساتھ ہی ہم ایک دم سے نہ اٹھا کریں. اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنا اور دعا مسنون ہے. ٹھیک ہے، سنت سے ثابت ہے. احادیث سے اس موقع کے لیے متعدد اذکار ثابت ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ چند انشاءاللہ کرتے ہیں. بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا یہ کتنا ضروری ہے. نماز کے بعد کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے ختم ہو جانے کو آپ کی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے سے پہچانتا تھا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. کیا مطلب؟ جیسے ہی سلام کیا زور سے کہتے تھے اللہ اکبر. تو ہم لوگ کو بھی اس کا معمول بنانا چاہیے. جیسے ہی ہماری نماز ختم ہو ہم کہیں اللہ اکبر. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے پلٹتے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے اور پھر یہ فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام. اب اس کا مطلب ہمیں منک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام، یہ مسلم کی روایت ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ، اگین اللہم، اے اللہ، انت السلام، تو ہی سلامتی ہے، ومنک السلام، اور تجھ ہی سے سلام. من کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام، تجھ ہی سے سلامتی. تبارکت، اگین تبارکت آ گیا کہ تو بہت بابرکت والا ہے، تو بہت برکت والا ہے یا تو بہت بابرکت ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نا یہ نام بہت پسند ہے. جو جب بھی دعا مانگے نا ذل جلال والاکرام ضرور بولا کریں، اپنی دعاؤں میں شامل کیا کریں. یا ذل جلال والاکرام، اپنے یا نے زو کو زا کر دیا. اب یہ کیوں کر دیا یہ گرامر والے جانتے ہیں، کیونکہ یہ مضاف مضاف الیہ، جب بھی ہم مضاف مضاف الیہ کو پکارتے ہیں تو نصب و فائی کر دیتے ہیں اس کو. یا ذل جلال والاکرام، ہم نے یہ نہیں بولا یا ذل جلال، ہم نے کیا بولا؟ یا ذل جلال والاکرام. اسی لیے میں آپ لوگوں کو پیچھے پڑی رہتی ہوں کہ پلیز یا رب العالمین کہنا چھوڑ دیں، یا رب العالمین کہنا سیکھیں. ویسے ہم رب العالمین کہہ سکتے ہیں مگر جب ہم یا بولتے ہیں نا، جب پکارتے ہیں تو رب ال بولا کریں. ٹھیک ہے، آئی ایم شیور تھوڑا سا گرامر زیادہ ہو رہا ہے بٹ اٹس اوکے. میں اسی طرح چاہتی ہوں پڑھانا. تو آپ جس کو گرامر نہیں سمجھ آ رہا کائنڈلی اگنور اٹ انشاءاللہ. یا ذل جلال والاکرام، اے بزرگی والے، جلال ہے نا بزرگی والے، یا جلال والے، اور اکرام عزت والے. یہ چیز آئی ایم شور سب پڑھتے ہیں، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو یہ ضرور معمول بنانے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اسی طرح کمپلیٹ ہوتی تھی.
سب سے پہلے اللہ اکبر، اس کے بعد 3 دفعہ استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، اس کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، مجھے تم سے محبت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں اور مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم کسی نماز کے بعد یہ ذکر نہ کرنا چھوڑنا، اور وہ کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا پھر ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ اس کو ربی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو اللہم بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، اے اللہ یا اے میرے رب۔ اعنی، یا تو پتہ چل گیا کہ میرے لیے ہے، اعنی کا مطلب مجھے میری مدد فرما، یہ آؤن سے نکلا ہے، عین واو نون، آؤن، اسی سے وہ ہے نا استعان، نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد مانگنا، ٹھیک ہے، مدد مانگنا آؤن سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد، آؤن کا مطلب ہوتا ہے مدد، میری مدد فرما، اعنی، میری مدد فرما، کس پر میری مدد فرما؟ علی ذکرک، اپنے ذکر پر میری مدد فرما، وعلی شکرک، میرے اپنے شکر پر مدد فرما، میں شکر تیرا کرتا رہوں، وحسنی عبادتک، اپنی عبادت اچھی طرح کرنے پر میری مدد فرما۔ اتنی پیاری دعا ہے، اور سنیں آپ لوگ کو میں ہرگز یہ یاد کرنے کے لیے نہیں بول رہی۔ گڈ نیوز از کہ نماز کے بعد کے اذکار یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ نماز کے اندر آپ نہیں دیکھ سکتے نا، تو نماز کے اندر کی دعائیں یاد کریں، دیٹس اٹ، 2 4 ہی ہیں، زیادہ نہیں ہے۔ نماز کے بعد کے انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آپ سب کو، آدھے لوگوں کو تو میں کارڈ دے چکی ہوں، اور آدھے لوگ جو رہ گئے ہیں ان کے لیے میں کارڈز مہیا کر لوں گی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، پھر ہم واپس آتے ہیں کہ یہ ہیں کارڈز، یہ کارڈز ملتے ہیں ہر جگہ، نہیں ملتے تو میں آپ کو PDF بھی دے سکتی ہوں، JPEG بھی دے سکتی ہوں۔ آپ اس کے خوب سارے پرنٹ اچھے کارڈ سٹاک پہ لگا کے، اس کو لیمینیٹ کر کے، اس کو جہاں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں لگا دیں، کوئی ضرورت نہیں اس کو یاد کرنے کی، مگر میری گارنٹی ہے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے یہ 1 مہینے میں اگر آپ نے یہ ہر نماز کے بعد مانگنا شروع کر دیا نا، اتنے چھوٹے سے اذکار ہے، میں کہتی ہوں 2 3 منٹ لگتے ہیں، that's it، آپ کو فر یہ یاد ہو جائیں گے۔ الحمدللہ مجھے سب یاد ہیں، کیوں؟ کیونکہ میں اس کو ہر نماز کے بعد پڑھتی ہوں۔ اور کیسے پڑھتی ہوں؟ میرے پاس نماز کارڈز ہیں جو میں نے یہاں پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دیے تھے، اور وہ میں نے ایک ایک جگہ پہ رکھ دیے ہیں جہاں جہاں میری نماز ہوتی ہے۔ نماز فوراً سلام پھیرا، تھوڑی سی دعا مانگی، اور یہ میں نے سارے اسی طرح پڑھنا شروع کر دیا جس طرح کہ اس کا ہے، اور مجھے فضیلتیں یاد ہونی چاہیے۔ یعنی کہ جب میں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک مانگ رہی ہوں نا، تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ میرے پیارے نبی نے کس کو بتایا تھی؟ معاذ کو بتائی تھی، اور معاذ کو کیا بولا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، یعنی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں مانگ۔ تو میں اپنے دماغ میں یہی کہوں گی کہ یا اللہ، جس طرح خصوصاً مجھے بول رہے ہیں کہ تم اگر اللہ سے، تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو تم اللہ سے یہ چیزیں مانگو، اور اتنی پیاری دعا ہے کہ میری مدد فرما، کس چیز پہ میری مدد فرما؟ اپنے ذکر پہ، شکر پہ، اور عبادت اچھی طرح کرو، اس میں میری مدد فرما۔ ہمارے لیے یہی پرابلم ہے نا، کہ ہماری خشوع نہیں ہے، ہمارا خشوع نہیں ہے، ہمارا خشوع نہیں ہے، تو اس کو مانگنا پڑے گا، اس پہ ورک کرنا پڑے گا، اور دعائیں مانگنی پڑیں گی۔ یا اللہ، بس جو میں ذکر کروں نا تو سب سے بہترین ذکر ہو، اور شکر کرنا سکھا دینا۔ سب سے زیادہ جہاں ہم لوگ مار کھاتے ہیں نا وہ شکر پہ، تو ہم اللہ سے ہر نماز کے بعد سوچیں نا، 5 times a day we are asking اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور میں عبادت کروں تو اچھی طریقے سے عبادت کروں، ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاءاللہ یہ 16 کارڈ ہے، میں آپ کو پرنٹ آؤٹ کر کے انشاءاللہ یہ دے سکتی ہوں۔ جن کے پاس تو ہیں، تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے، جو میں نے الہدا سے لے کر آئی ہوں وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے، یہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے۔ اٹ ہیز ایوری تھنگ ان اٹ، وہ بھی اچھے ہیں، یہ بھی اچھے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم اس پہ تھے، ربی عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک لا الہ الا، اچھا یہ ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد حضرت مغیرہ
بن شعیبہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ فرمایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اللہم لا مانع سے دیکھتے ہیں کہ کوئی روکنے والا نہیں، اگین یہ لا نفی الجنس ہے۔ جب مانع آیا اس کا مطلب ہے منع کرنے والا نہیں، مگر جب لا مانع آیا سنگل فتح تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی اس دنیا یا کسی دنیا میں روکنے والا ہے ہی نہیں۔ کس چیز کو روکنے والا، منع کرنے والا؟ اس چیز کو جو تو عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عزت دینی ہوگی تو کوئی دنیا کی طاقت، کوئی کانسپریسیز، کوئی غلط لوگ، کوئی جیلس لوگ نہیں روک سکیں گے۔ ولا معطیہ، اور کوئی دینے والا نہیں، اگین یہ لا نفی الجنس ہے، کوئی دنیا میں عطا کرنے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے روک لی۔ جیسا اولاد، فار ایگزامپل اگر اولاد نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی تو آپ دنیا کے کسی بھی ڈاکٹروں کے پاس، کسی پیر فقیر کے پاس، کسی بھی تعویذ گنڈے کے پاس چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نہیں دے گا تو نہیں دے گا، تو صرف اس سے لو لگائیں۔ ولا ينفع ذا الجد، اگین جد آ گیا۔ اب الحمدللہ جس کو جد کا لغوی معنی پتہ چل گیا وہ خود بخود یہ لگا لے گا کہ شان والا، آباء و اجداد ہوتے ہیں شان والے، لینیج والے تھے نا اس وقت۔ جد نہیں نفع دے گی شان، یعنی کہ شان کسی شان والے کو، من کل جد کسی بھی شان والے کو اس کی شان نفع نہیں دے گی۔ یہ اس وقت کے دور کی بات ہو رہی ہے، اور اس وقت کا دور کیا، آج کل بھی یہی چل رہا ہے، میں سب سے بڑا، میں یہ میں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دعا مانگو کہ کوئی شان دینے والے کو اس کی شان نہیں نفع دے گی۔ کیا نفع دے گا؟ ہمارے اعمال، ہماری عبادتیں، ہمارا ذکر، ہمارے اچھے اخلاق نفع دیں گے۔ جو یہ سیکھ گیا تو بس وہی قد افلح المؤمنون۔ اس کے بعد آپ سب کو پتا ہے آیت الکرسی کہ تو یہ جو ہے نا اس کا ٹرانسلیشن بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اس ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور کوئی یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آپ دیکھ دیکھ کے یہ پڑھا کریں، مگر پڑھا ضرور کریں۔ نماز کے بعد کے اذکار کرنے بہت ضروری ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد، یہاں پہ ہوگا شاید، ہر نماز کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کروں، ایک ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اور میں تو کہتی ہوں قل هو اللہ احد اگر 3 دفعہ پڑھ لیں نا تو پورے قرآن کا آپ کو ثواب ملتا ہے، تو وائی ناٹ 3 ٹائمس؟ قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھ لیا کریں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک ایک دفعہ پڑھ لیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت الکرسی کی میں فضیلت بیان کر رہی ہوں، یہ آپ سب کو پتہ ہے ہم شور، یہ جس شخص نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی وہ اگلی نماز تک اللہ کی حفاظت میں ہو گیا۔ اور ایک جگہ اور آیا نا کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت حامل ہے، یعنی کہ صرف موت ہی ہوگی جو اس کو روکے رکھے گی، ورنہ وہ سیدھا جنتی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اب تو آپ کو سبحان اللہ کا مطلب پتہ ہے نا، اللہ بہت پاک ہے، سارے عیبوں سے پاک ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تعریف میں جس میں شکر بھی شامل ہو، اور 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ، ویسے تو اس حدیث میں 33 مرتبہ آیا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کہا۔ اس طرح 99 مرتبہ ہو جانے کے بعد آخری مرتبہ کیا کہا؟ آخری مرتبہ یہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا کہا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا شریک کوئی نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تو یہ کہہ دیا تو اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ یہ احمد میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے اور ابو داؤد میں، 4 جگہ اس حدیث کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب بہت ہی احسن حدیث ہے۔ میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کے بعد آپ نے بس یہ ایک کلمہ ادا کرنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो समंदर की झाग के बराबर गुनाह माफ़ होंगे। देखिए हमारे लिए क्या कुछ अल्लाह ताला ने रखा है, और फिर भी हम भटकते फिरते हैं कि किस तरह हम क्या करें, हम किस तरह अपने गुनाह बख्शवाएँ। उसके बाद आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी हद तक ये कर दिया। फ़जर की नमाज़ के बाद सिर्फ़ ये दुआ करें, ये सब आपको कार्ड में मिल जाएँगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा अगर आपको नमाज़ के मुतालिक यही चीज़ें दोबारा से देखनी है तो आप वर्कशॉप्स देख सकते हैं, और अगर वर्कशॉप नहीं देखनी तो आप ये छोटी-छोटी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई थी। रमज़ान में हम लोगों ने ग्रुप बनाया था जिसमें हम लोगों ने अपनी नमाज़ दुरुस्त करने की कोशिश की थी। उसपे मेरी छोटी-छोटी वीडियोज़ हैं, आई थिंक 10-10 मिनट्स की वीडियोज़ हैं। तो मैं आपको ये लिंक दे दूँगी इंशाल्लाह, जिसको चाहिए होगा मुझे मैसेज कर सकता है। और हमारा यूट्यूब पे भी है सब कुछ, जो भी मेरे लेक्चर्स होते हैं मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ। और जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा जिस-जिसने यहाँ पार्टिसिपेट किया, एंड अ वेरी बिग जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जिस-जिसने मेरी हेल्प की। ब्रदर हाफ़िज़ अमार हैं, उन्होंने सब ये मेरे लिए हम दोनों ने मिल के ये स्लाइड्स बनाई हैं। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे इंशाअल्लाह। और आप लोग का जो इस वर्कशॉप में आया, अटेंड किया और कुछ भी इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादा हासिल किया, अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम सब की नमाज़ों को मोमिनों की नमाज़ और हमें मुक़ीमीन बनाने की बस हमें ज़रूरत है इंशाअल्लाह, और हम अपनी-अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करेंगे। मैं इंशाअल्लाह ये बंद करती हूँ, और इसके बाद फिर हम लोग कोई क्वेश्चंस या कुछ हो तो वो आई थिंक हम लोग वर्कशॉप के बाद लेंगे, ताकि हमारी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है? 1 सेकंड। ओके, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम वनफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफ़िरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।